کی تصویر رکھ لی، تو سرکار کی تصویر رکھ لی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ تصویریں کسی کو ملی نہیں ہیں، نہ کسی کے پاس ہیں، نہ کوئی سی ایک بھی قول کو ایسا لا نہیں سکتا کہ کوئی بولے کہ یہ میرے پاس ہے تصویریں. تو یہ اب جو تصویریں نبیوں کی بھی بناتے ہیں، بعض رسالوں میں بھی چھپتی ہیں دنیا میں کئی ملکوں میں، تو یہ سب جعلی ہیں، فرضی ہیں. صرف بزرگان دین کے پرانے اولیاء کرام کی بھی لوگ چھاپتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے. غوث پاک کی بھی چھاپتے ہیں تصویر، یہ بیچنے والے چھاپتے ہیں. اور یہ جو بیچارے بعض عقیدت مند ہوتے ہیں نادانی میں غوث پاک کی تصویر بھی لگا لیتے ہیں اپنے گھر میں. تو غوث پاک کی تصویر ہے بھی نہیں، وہ تو مطلب کسی جاہل کی بنائی ہوئی، اس لیے غوث پاک کی تصویر چھوٹی دکھائی ہے تصویر میں. غوث پاک کی تصویر تو داڑھی مبارک تو بھری ہوئی تھی، داڑھی چھوٹی دکھائی ہے. وہ جو فریم آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، فریم، اور یہ آج کل شادی عید مبارک کے کارڈوں میں بھی ہوتی ہوگی، تو ایسی تصویر یہ جائز نہیں ہے. تو گھروں میں جو تصویریں لگاتے ہیں اس کے جواز کی صورت نہیں، وہ کہ ہماری شریعت میں تو سختی سے ممانعت ہے. ہو سکتا ہے پہلے ہی ممانعت ہو. دیکھیں کعبہ شریف میں انبیاء کرام کی تصویریں بنائی گئی تھی، بنی ہوئی تھی تصویریں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو صحابہ کرام زمزم شریف کا ڈول بھر کے لاتے تھے، ڈول سے بھر کے لاتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں حصہ لیا اور اپنے دست مبارک سے ان تصاویر کو صاف کیا، انبیاء علیہ السلام کی تصاویر کو بھی. تو اس لیے جب نبی کی تصویر بھی رکھنی گوارا نہ ہوئی تو اب کسی بزرگ کی تصویر رکھنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ عام آدمی کے مقابلے میں بزرگوں کی تصویر زیادہ رسکی ہے کہ پوجا کا سلسلہ اس سے شروع ہوا ہے پہلے بھی تصویروں سے. تو اس لیے تصویروں کی ممانعت کی اصل وجہ جو یہ بتائی جاتی ہے کہ چونکہ اس کی پوجا کی جاتی ہے تو ان سے تشبہ مشابہت پائی جاتی ہے بتوں سے، تو اس لیے تصویر رکھنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. بعض لوگ میری تصویر بھی بنا لیتے ہیں، اس میں پرنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں اور رکھتے ہیں، پڑھی کرتے ہیں، یہ بھی کچھ سنتے ہیں تھوڑا تھوڑا. تو اس کی میں نے کئی بار ممانعت کی ہے، اب بھی ایک بار پھر منع کرتا ہوں کہ ہم لوگ مووی کے ضرور قائل ہیں، اس طرح گھر گھر تصویریں رکھنے کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ ہم مووی کو تصویر تسلیم نہیں کرتے. کیونکہ کئی علماء ایسے جو کہتے ہیں کہ یہ مووی جو ہے یہ تصویر نہیں ہے، مووی میں جاتی ہے تو جیسے آئینے کے سامنے آتا ہے آدمی تو وہ تصویر پوری نظر آتی ہے، ہٹ جاتا ہے تو خلاص ہو جاتی ہے. تو یہ بھی مووی ہے کہ جیسے اسکرین کو بند کرو آپ، وہ آف کرو تو یہ نہیں آتی، نظر ہی نہیں آتی، خلاص ہو جاتی، کہاں گئی. تو اس لیے یہ جو گھروں میں لگاتے ہیں تصویریں، یہ لگانا جائز نہیں ہے اور اس سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو بہرحال یہ کہ بات چلی تھی وہ تصویر نماز میں، یعنی یوں رکھنا تو حرام ہے، آدھی تصویر کی بھی اجازت نہیں ہے گھر میں رکھنے کی. چہرے کی بھی حالت نے منع کیا کہ وہ بھی اصل تصویر وہ چہرہ ہی ہے، کسی کا سر اڑا دیا تو اس کے دھڑ کا کون مطلب تصویر کو سجائے گا. لیکن نماز میں کراہیت کے تعلق سے یہ اعلی حضرت کا فتویٰ جو ہے اس پر غور کر لیتے ہیں کہ جیسا کہ فوٹوگراف میں ہوتا ہے کہ اس میں عموماً اوپر کے نصف یعنی آدھے بدن کی تصویر ہوتی ہے یا پھر سینے تک ہوتی ہے، تو اس صورت میں تشبہ کی منتفی ہے، کیونکہ کفار ایسے بتوں کی پوجا نہیں کرتے جن کا کوئی عضو نہ ہو. لہذا اس صورت میں نماز میں کراہیت تحریمی لازم نہ آئے گی. اور یہاں پر اس میں مزید کلام ہے، وہ یہ کہ اس صورت میں تصویر اگر گھر میں تعظیم کی صورت میں ہوگی تو کراہت کی نفی نہ ہوگی، کیونکہ گھر میں تصویر کا ہونا تعظیم کی وجہ سے ممنوع ہے، نہ کہ تشبہ کی وجہ سے. تو پس آدھے نصف یعنی آدھے قد کی تصویروں کا لٹکانا یا پھر ان کا خزانوں وغیرہ میں رکھنا اور ان کے ساتھ گھر کو مزین کرنا یعنی زینت دینا، ڈیکوریٹ کرنا گھر کو ان تصویروں کے ساتھ، جیسا کہ کفار و فساق میں عام ہے، یہ تمام مکروہ تحریمی ہے، یعنی ناجائز و گناہ ہے، اور فرشتوں کے گھر میں دخول سے مانع ہیں. گھر میں فرشتے اس سے داخل نہیں ہوں گے، یہ رکاوٹ ہے فرشتوں کے لیے. اگرچہ اس سے نماز میں کراہت تحریمی لازم نہیں آئے گی، بلکہ اس صورت میں نماز مکروہ تنزیہی ہوگی، جیسا کہ ہم نے اس کو فتح القدیر کے حواشی میں ذکر کر دیا ہے.
بس یہ تحقیق ہے اور توفیق اللہ جل مجدہ کی طرف سے ہے، تو اس تحقیق کو مضبوطی سے تھام لو۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ تو یہ کہ ہمارے جو اسلامی بھائی مووی والے، ان کو تصویر، یہاں مجبوریاں ہیں، بہت ساری مجبوریوں میں تصویر کی اجازت ہمارے علماء کرام نے دی ہوئی ہے۔ تو اب یہ سیکورٹی کے مسائل بہت پیچیدہ ہیں، اور آئے دن مطلب آپ کو پتا ہے دہشت گردیاں ہوتی ہیں، تو یہ تصویریں مطلب ان کو لگانے کا رکھا ہے تاکہ ان کی چیکنگ میں سہولت رہے، اور غالباً معتکفین کو بھی تصویر بنانے کی غالباً ترکیب ہے ایک نا، اسی لیے کہ کوئی معتکف بن کر کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تو ان کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ تصویر آپ کو بنانی نہیں ہے، بنوانی نہیں ہے بلا اجازت شرعی، گھر میں لٹکانی، تو لٹکانے کی تو اجازت شرعی بن ہی نہیں رہی نا، یہ کوئی مجبوری ہے لٹکانا، تو صرف زینت کے لیے ہوتا ہے، کیا میرے ابو کی تصویر ہے، میرے دادا جان کی ہم نے یادگار رکھی ہے، نہیں، یادگار اعلیٰ حضرت نے تصویر کو سنبھال کے رکھنے کی بھی اجازت نہیں دی، اس کو بھی ناجائز قرار دیا ہے، تصویر ہے تو اس کو بس ظاہر کر۔ اب کہیں سے بھی تصویر تو دیکھو حاصل ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی بولے کہ دیکھو تم نے مووی بنائی تو اب تم کو یہ وضاحت کرنی پڑی کہ میری تصویر مت رکھو، پرنٹ آؤٹ مت کرو، تو تم مووی مت بناؤ، اعتراض کرنے والے سے میں یہ عرض کروں گا کہ پہلے میری اس بات کو سن لیں کہ اب ترقی یا تنزل کی کیفیت کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت جنہوں نے زندگی بھر تصویر کے خلاف جہاد کیا، اس وقت مووی کا تصور بھی نہیں تھا، اتنے کیمرے بھی پاورفل نہیں نکلے ہوں گے، لیکن کسی نے اعلیٰ حضرت کی تصویر بنا دی ہے، انٹرنیٹ پہ چڑھا دی ہے، تو لوگ تصویر اعلیٰ حضرت کی کتنوں کے پاس ہے، آپ میں سے بہت سو نے دیکھی ہو، کسی نے دیکھی ہے؟ بک رہی ہے نا، دیکھو سب نے تقریباً دیکھی ہے اعلیٰ حضرت کی تصویر۔ تو اب الیاس کو تو بعد میں بولا کہ تیری مووی کی وجہ سے تیری تصویر عام ہو گئی ہے، اعلیٰ حضرت کی تصویر عام ہے، اب اس میں پھر اب رہا کیا؟ اس نے مجھ پر یہ الزام تو آ ہی نہیں سکتا کہ تم نے اپنی موویاں بنائی، اب تم وضاحتیں کرتے پھرو کہ میری تصویر مت رکھو، میری تصویر مت رکھو، تو وہ اعلیٰ حضرت کی تصویریں ہٹواؤ۔ اب اعلیٰ حضرت نے کون سی مووی بنوائی؟ بلکہ کبھی بھی اعلیٰ حضرت نے تصویر بنائی ہو اس کی کوئی یعنی کہ خبر ہی نہیں ہے، اور میرا دل بھی نہیں مانتا کہ اعلیٰ حضرت نے تصویر بنوائی ہو، کیونکہ اعلیٰ حضرت بہت اپنی جگہ پر اپنے مسائل میں، فتاوا میں اپنے بالکل وہ پکے تھے، عالم باعمل تھے، ہماری طرح باتوں کے نہیں تھے۔ اور اس وقت پاسپورٹ میں تصویریں لگتی بھی نہیں تھی، حج میں بھی تصویر کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بغیر تصویر کا حج ہوتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت نے حج بھی ادا فرمائے، 2 بار حاضری دی نا اعلیٰ حضرت نے، تو دونوں بار بغیر تصویر کے۔ ان کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے بغیر تصویر کے حج کیے، حج کیا یا کیے پتہ نہیں کتنے حج کیے، لیکن بغیر تصویر کے گئے تھے۔ تو اس لیے وہ الگ مفتی اعظم ہند کی بھی تصویر ہے، میں نے شاید دعوت اسلامی بھی نہیں بنی تھی، مجھے اس وقت کسی ایک اعلیٰ حضرت کے مرید نے دکھائی دی، اب تو اعلیٰ حضرت کا مرید سنتے کوئی زندہ ہے ہی نہیں دنیا میں۔ یہ جنہوں نے وہ قبالہ بخشش لکھی ہے نا، مولانا جمیل الرحمان رضوی، یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، مداح الحبیب ان کو کہتے ہیں، وہ سنا اعلیٰ حضرت نے ہی ان کو لقب دیا تھا مداح الحبیب، یعنی حبیب کی تعریف کرنے والا مداح۔ تو ان کے شہزادے تھے مولانا حمید الرحمان، جمیل الرحمان کے شہزادے حمید الرحمان رضوی، تو یہ وہ ادھر اپنے حیدری مسجد کھارادر میں، جہاں محمد شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کا مدار ہے، تو یہاں آپ امامت کرتے تھے، اور ان کی رہائش غالباً ناظم آباد تھی، فجر میں نہیں پہنچ سکتے تھے، تو یہ مجھے انہوں نے فرمایا تھا کہ تم فجر میری جگہ پڑھایا کرو، تو میں فجر پڑھاتا تھا ان کی جگہ، اور حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا امامہ ان کے پاس تھا، خود بہت بڑے کہ ہر بڑی نسبتوں والے تھے، تو حضور مفتی اعظم کا امامہ ان کے پاس، اس کو پڑھ کے یہ نمازیں پڑھاتے تھے پہن کے، اور رکھ جاتے تھے فجر میں اپنے سر پہ پہن لیتا تھا۔ تو الحمدللہ مجھے تو ایسی امید ہے کہ انشاءاللہ میرے سر کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، کہ میں نے ایک ولی کامل کا امامہ سر پہ رکھ کر بارہا نماز پڑھنے کا شرف حاصل کیا انشاءاللہ۔ جب سر کو آگ نہیں چھوئے گی تو پھر بدن کو اور کہاں چھوئے گی، اس کی برکت سے انشاءاللہ نکل جائیں گے اپنے انشاءاللہ۔ بزرگوں کے تبرک تو تبرک ہوتے ہیں۔